شہزادوں کو، ان اہل بیت اطہار کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نوجوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے، مگر سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ تو تھا، سب کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے نغمے تو تھے، شکوے نہیں تھے، شکایات نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج شہید ہو رہے ہیں اور اگلا جو ہمارا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہاں پر ہمارے استقبال کی گویا تیاریاں ہو رہی۔ اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین تھا۔ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور پھر امام حسین کی باری آئی، اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر، کربلا کے میدان میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس کے میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں یزیدیوں کو جو لالچ دی گئی تھی کہ اگر یہ امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے یا اس لشکر کو ہرا دیں گے تو انہیں فلاں ملک کی سربراہی، فلاں شہر کی گورنری اور اتنے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے۔ مال کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کیسا اندھا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ صرف نماز پڑھنا، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ ایمان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے، اور نبی پاک کی آل اور ان سے اٹیچ چیزوں سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا بعض اوقات ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہو۔ 22,000 کے سامنے 82 اللہ والے تھے، 22,000 والے بھی 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے، مگر یہاں 82 کی جو جماعت تھی نا، یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اچھا، حضرت حر کا جو وہ واپس آنا تھا، سبحان اللہ، یعنی وہ ان کا ڈیسیشن کیا تھا کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ تھے، مگر ان کا دل ایسا لرز رہا تھا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آئے اور پھر ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر جانا ہے۔ زندگی میں ہمارے بھی ایسے موقع آتے ہیں، دل کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ وے ہے، مگر انسان لالچ میں آ کر، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر اپنے اس کام کو گویا بھول جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، نصیب والے وہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہنم کے راستے پر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں، مجھے اللہ کے فرما برداروں والے راستے پر چل کر جنت میں جانا ہے۔ وہ کہتے تھے نا حضرت حر نے کیا کیا تھا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ امام حسین نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیا خطبہ دیا؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نکاہت کا عالم ہے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید ہوئے ہوئے، تکلیف کا عالم دیکھیں، مگر وہاں بھی اتمام حجت ہے، وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے، وہاں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ تھا! امام علی مقام فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، یعنی غضب الہی لانے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر
نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ میں بارگاہ رسالت کا، نبی پاک کے دربار کا چشم نظر ہوں، نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں؟ میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں؟ سوچو تو صحیح، میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکاؤ، کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسا خطبہ ہو ایمان والوں کی تو دل لرز جائے نا۔ آج بھی جب امیجن کرتے، تصور کرتے کہ چاروں طرف تلوار لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی پاک کا یہ نواسہ اکیلا ان کے درمیان کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہا ہوگا، اگر دل میں ذرا سا ایمان ہوتا، ذرا سی محبت رسول ہوتی، ذرا سا جس کو آپ کہیے کہ اللہ کا خوف ہوتا، تو کیسے لڑائی لڑتے؟ یہ تلواریں گر جاتی، لوگ ادب سے ہاتھ جوڑ کر آ جاتے، مگر جواب کیا دیا گیا ان ظالموں کی طرف سے؟ ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور اپنی گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام نے پھر فرمایا، میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ناظرین زبردست گھمسان کا رن ہوا۔ نبی پاک کی آل کے ان شہزادوں نے جب تلوار اٹھائی تو اچھے اچھے سورما کو زمین بوس کر دیا، خاک و خون میں نہلا دیا، مگر اس کے بعد خود زخموں سے چور ہو کر شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب امام عالی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے عین شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا، 2 رکعت نفل ادا کی۔ ذرا غور کیجئے، یہ امام حسین کربلا کے میدان میں سجدہ کر کر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں، یقیناً آپ کو امام حسین سے محبت ہے، خاندان نبوت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، مگر امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھیے کہ آپ نے آخری وقت کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے اپنے سارے چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے یہ میسج دے دیا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تلواروں کے سائے میں امام حسین نے سجدہ کر کے پیغام دیا کہ میں تو ایسی کیفیت میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور تم آسانی کے دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے نا، کیا پنجتن کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا امام حسین کے چاہنے والا فرض نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کس منہ سے امام حسین کو قیامت کے دن منہ دکھائے گا؟ جب امام حسین نے یہ پوچھ لیا کہ میں کربلا کے میدان